اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنۃ قائمہ وما خلاہن فہو فضل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس حدیث کی ابتدا کو اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث کی ابتدا کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب کسی شخص کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا فقیل علامہ، یہ کیا ہیں؟ علامہ ہیں۔ علامہ عربی کے اندر یعنی وہ انسان جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو، وہ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو اسے علامہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جن کو کچھ نہیں آتا یا جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ اپنے آپ کو علامہ کہلواتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عربی کے اندر علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص علامہ ہیں، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامہ کیا ہے؟ یعنی جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ کس چیز کے بارے میں یہ علم رکھتا ہے، کس چیز کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہے یہ؟ فقالوا له، تو اس وقت لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اعلم الناس بانساب العرب ووقائعها وایام الجاہلیت والاشعار والعربیہ، یہ انسان عرب کے انساب کے بارے میں، ان کے حسب و نسب کے بارے میں، اور جو واقعات جو عرب میں واقع ہو گئے ہیں ان کے بارے میں، اور جاہلیت کے ایام کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، اشعار کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، اور عربیت کے بارے میں یہ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس وقت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ذاک علم، یہ ایک ایسا علم ہے لا یضر من جہلہ، نقصان نہیں پہنچاتا اس انسان کو جو اس علم کے بارے میں جاہل ہو، جس کو نہیں پتہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا علم، اور ولا ينفع من علمہ، اور جو اس علم کو جانتا ہے اس کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلم ثلاثہ، علم صرف اور صرف تین ہیں، حقیقی علم جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین ہیں۔ آیۃ محکمہ، ایک آیہ محکمہ ہے، او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ، یا فریضہ عادلہ ہے اور یا سنت قائمہ ہے۔ وما خلاہن فہو فضل، اور ان کے علاوہ جو علوم ہیں جنہیں علم کہا جاتا ہے وہ سب کیا ہے؟ ایک اضافی چیز ہے، پتہ ہو تو کوئی بات نہیں، نہیں پتہ ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو تین ہیں آیہ محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ، یہ تین جو ہیں وہ حقیقی علم ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر اسلامی تعلیمات کو تین حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک انسان کی عقائد کے حوالے سے ہے کہ یہ تعلیمات کا ایک حصہ عقائد کے بارے میں ہے، اصول دین کے بارے میں ہے، اور ایک حصہ اخلاق کے حوالے سے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ انسان کے اعمال اور احکام کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے انسان کی فکر اور عقیدے سے متعلق
چیزوں کے بارے میں ہیں، یعنی انسان کا عقیدہ، اصول دین کہ انسان کی فکر کیسی ہونی چاہیے، انسان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. یہ پہلی ہے کہ اس کو ہم علم عقائد کہتے ہیں، علم کلام بھی کہتے ہیں اور فقہ اکبر بھی کہتے ہیں. مختلف اس کو نام دے، علم اصول دین بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ علم عقائد ہے. دیکھیں اسلام کو ہم ایک دین جامع کہتے ہیں، ایک مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں. تو اس دین کے اندر انسان کی فکر اور عقیدے کے حوالے سے بھی مکمل چیزیں، ہدایت کی چیزیں موجود ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنا عقیدہ صحیح کرے اور اپنی فکر صحیح کرے. اور اخلاق کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں جس کی بنا پر انسان خدائی اخلاق کو، انسانی اخلاق کو اپناتا ہے. اور انسان کے اعمال کے حوالے سے بھی ایسی تعلیمات ہیں جن کی بنا پر انسان بہترین اعمال اس دنیا میں انجام دے سکتا ہے. تو اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ وہ فکر کے اعتبار سے بھی سالم ہو، اخلاق کے اعتبار سے، باطنی صفات کے اعتبار سے بھی سالم ایک انسان ہو، اور اعمال، کردار کے حوالے سے بھی انسان کا کردار بھی اسلامی ان معیارات کے مطابق ہو جو شریعت نے بیان کیا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ علم صرف اور صرف 3 ہیں، تو اس میں آیہ محکمہ سے عقائد مراد لیے ہیں، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ. ان دونوں سے مراد کیا ہیں؟ اخلاق اور احکام ہیں، انسان کے اعمال سے مربوط جو چیزیں ہیں. اور اخلاق یعنی وہ چیزیں جو انسان کی روح کے ساتھ، انسان کے باطن کی صفات کے ساتھ مربوط ہیں، ان سے واسطہ ہے ان چیزوں کا. تو حقیقی علم ہمیں حاصل کرنا ہے تو علم عقائد کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہوگا، اخلاق کا جو علم ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہوگا، اور احکام اور جو اپنے انسان کے اعمال کے ساتھ مربوط ہیں ان کو بھی صحیح سے انسان کو حاصل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کے پیچھے ہم جاتے ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے. پیغمبر اکرم اس طریقے سے ہمیں بیان فرما رہے ہیں. اب آئیں ان علوم میں سے آج ہمیں جس علم کے حوالے سے بتانا ہے، اس علم کی تعریف اور اس علم کے حوالے سے چیزیں بیان کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ علم کلام ہے. میں نے شروع میں بیان کیا کہ علم کلام کی مختلف نام ہیں. علم کلام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، علم عقائد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، علم اصول دین بھی کہہ سکتے ہیں، اور علم فقہ اکبر، فقہ اصغر کے مقابلے میں اس کو فقہ اکبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. علم کلام کی مختلف تعریف کی گئی ہیں. کسی نے علم کلام کے موضوع کو لے کر اس کی تعریف کی ہے، کسی نے علم کلام کی غرض و غایت کو مد نظر رکھ کر تعریف کی ہے، کسی نے اس کے مسائل کو مد نظر رکھے. ہم کوشش کریں گے کہ علم کلام کی ایک جامع تعریف بیان کریں. تو علم کلام کی تعریف کیا ہے؟ علم کلام کی تعریف یہ ہے، وہ علم جو دینی عقائد کے استنباط، تبیین، توضیح اور تنظیم کے متعلق بحث کرتا ہے، اور دینی عقائد کے بارے میں ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتا ہے. دیکھیں علم کلام کی تعریف میں کئی چیزیں ہم نے بیان کی. ایسا علم ہے جو دینی عقائد کے بارے میں ہے اور دینی عقائد کے استنباط کے بارے میں بحث کرتا ہے. استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط اخذ کرنے کو، عربی لفظ استنباط اخذ کرنے کو، مطالب کو نکالنے کو، کوئی مطلب کسی جگہ سے نکالنا. دیکھیں ہم جو عقائد ہمارے ہیں، جن چیزوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اور عقل کے اصولوں کے اندر موجود ہیں. ایک متکلم، ایک علم کلام کا ماہر یا علم کلام میں کام کرنے والا انسان، وہ کیا کرتا ہے؟ ان دینی عقائد کو قرآن اور سنت سے اور جو سورسز اس کے اختیار میں ہیں ان سے ان عقائد دینی کو اخذ کرتا ہے، لے لیتا ہے. تو سب سے پہلا علم کلام کا کام کیا ہے؟ استنباط کرنا، اخذ کرنا ان عقائد کو. دوسرا کام اس تعریف کے اندر کیا بیان کیا؟ تبیین. اب
ان چیزوں کو جو آپ نے قرآن و حدیث سے لیا ہے، عقل سے لیا ہے، ان چیزوں کو بیان کرنا لوگوں کے لیے، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کی وضاحت پیش کرنا، ان کو کھول کر بیان کرنا۔ اب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اس وحدانیت کی حقیقت کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی صفات کی حقیقت کیا ہے، ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان کو منظم کرنا، تنظیم۔ ان مطالب کو عقائد کے حوالے سے جو موجود ہیں ان کو صحیح طریقے سے منظم کرنا، جیسے توحید کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو ایک جگہ پر، نبوت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ پر، اور امامت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ پر۔ اسی طرح جو معاد کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے مربوط جو مطالب ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو ایک جگہ پر۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اور روایات کی طرف جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ، یعنی پہلا پارہ، دوسرا پارہ، دو تین جو قرآن کا پارہ ہے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، یہ توحید کے بارے میں ہوں جی، اور کچھ قرآن کے جو جز ہیں، اجزاء ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں مسلسل ترتیب کے ساتھ نبوت کے بارے میں ہوں، اور اسی طرح کچھ قرآن کے جو پارے ہیں وہ امامت کے بارے میں ہو، اسی طرح کچھ پارے قیامت کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر عقائد کی جو چیزیں ہیں وہ پراکندہ طریقے سے آئی ہیں، مختلف جگہوں پر آئی ہیں۔ تو ان مختلف جگہوں پر جو مطالب آئے ہیں، جو چیزیں آئی ہیں عقائد کے حوالے سے، ان مطالب کو لا کر ہر مطلب کو اس کے مناسب جو چیپٹر ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، اس کے اندر داخل کرنا۔ اب توحید کے حوالے سے قرآن، پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر جو چیزیں آئی ہیں ان سارے مطالب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ توحید کے باب میں ان مطالب کو ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبوت کے بارے میں اس کو نبوت کے حصے میں۔ تو ان عقائد کے مختلف جو پراکندہ مطالب قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں، ان مطالب کو منظم کر کے ہر ایک کو اس کی اپنی جگہ پر قرار دینا، یہ علم کلام کا کام ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا علم کلام بحث کرتا ہے۔ اور ایک اہم کام جو علم کلام میں انجام پاتا ہے وہ یہ ہے دینی عقائد کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا۔ یہ کیا ہے؟ علم کلام کا کام ہے۔ یہ ہوئی علم کلام کی تعریف۔ اب آتے ہیں علم کلام کے موضوع کے حوالے سے، کہ علم کلام کا ایک مشخص موضوع ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک عمومی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں، ایک عام نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو علم کلام کے حوالے سے ہم ایک دو موضوع کو بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک علم کلام کے موضوع جو ہے کیا ہے؟ وہ خدا ہے، خدا اور خدا کی صفات اور خدا کے افعال۔ اب خدا کی صفات میں صفات ثبوتیہ، سلبیہ، جی یہ چیزیں آتی ہیں، اور افعال میں خدا کے فعل، خدا کا کام۔ تو خدا کے کام میں کیا ہے؟ انبیاء کو بھیجنا، ائمہ علیہ السلام کو مشخص کرنا، یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو علم کلام کا موضوع قرار دے، یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرے نظریے کے مطابق ہم کہیں کہ بھئی علم کلام کا موضوع دینی عقائد، دین میں جو جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا، جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ دینی عقائد کیا ہے؟ علم کلام کا موضوع ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب علم کلام کا وظیفہ کیا ہے؟ علم کلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس تعریف کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی اسی سے واضح ہوا کہ علم کلام کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا دیندار بنانا ہے کہ جو دلیل اور برہان کی روشنی میں آپ کی دینداری ہو۔ ابھی ہم عام طور پر لوگ خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب دلیل اور برہان کی روشنی میں نہیں ہے۔ آپ علم کلام جب آپ پڑھیں گے تو جن چیزوں پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو دلیل کی شکل میں، برہان کی شکل میں، استدلال کی شکل میں آپ ان چیزوں کو جان لیں گے، محققانہ انداز میں آپ ان چیزوں کو جان لیں گے۔ تو
تو یقیناً جب آپ محققانہ انداز میں دلیل سے ان چیزوں کو جانیں گے تو آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو آپ کے اعمال میں اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ ایک استدلال، دلیل، برہان کی روشنی میں ان عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان عقائد کو، جیسے تعریف کے اندر بیان کیا، ان عقائد کو استنباط اور استخراج، ان مطالب کو، عقائد کی چیزوں کو قرآن و حدیث سے، عقل کے مسلم اصولوں سے ان مطالب کو بیان کرنا، ان کو نکالنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ان عقائد کو منظم کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان عقائد سے دفاع کرنا، ان عقائد پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا، یہ علم کلام کا وظیفہ ہے۔ اب علم کلام کے حوالے سے علم کلام کی روش اور طریقہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے علم کلام بحث کرتا ہے۔ علم کلام کی روش عام طور پر کیا ہے؟ یقینی برہان اور دلیل کے ذریعے سے علم کلام گفتگو کرتا ہے، علم کلام بحث کرتا ہے، دینی جو عقائد ہیں ان کو ثابت کرتا ہے یقینی دلائل کی روشنی میں، برہان کی روشنی میں، لیکن کبھی کبھار حالات اور واقعات کو مد نظر رکھے یا جو مخاطب ہے اس کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار علم کلام میں ہم جدل سے یا خطابہ والی روش سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک مخاطب ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو برہان، دلیل، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا یا نہیں ان کو قبول کرتا، تو ایسے انسان سے دلیل و برہان کی اس فرصت اور موقع پر ہم اس سے جدل اور خطابہ والی انداز سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اس کی ذہنیت کیا ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر جیسے کہا گیا، عام طور پر دینی عقائد کو یقینی برہان، یقینی دلیل اور استدلال کے ذریعے سے دینی عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی اس کو علم کلام کیوں کہا گیا؟ علم کلام کا وجہ تسمیہ یعنی اس کو علم کلام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں علم کلام نام رکھا؟ تو اس کے بارے میں کچھ احتمالات ہیں، کچھ وجوہ ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہی گئی ہیں اس کے حوالے سے، لیکن ان میں سے کون سی وجہ صحیح ہے علم کلام نام رکھنے کی، یہ معلوم نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ کچھ وجوہ، کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ علم کلام نام رکھنے کی وجہ کے طور پر، لیکن یقینی طور پر ہم کہیں کہ بھئی اس وجہ سے علم کلام کو یہ نام رکھا گیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک وجہ، ایک علت علم کلام نام رکھنے کی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بھئی علم کلام میں، جب عام طور پر علم کلام والے متکلم کہلاتے ہیں، علم کلام میں جو ماہر ہیں بات کرنے والے کو، تو علم کلام میں گفتگو کرنے والا جو ماہر ہوتا ہے وہ جب اس علم کلام کے حوالے سے جب گفتگو کرتا تھا یا کتابیں جب لکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو بھی وہ بحث کرنا چاہتے تھے علم عقائد کے حوالے سے، تو اس کا جو عنوان ہے، اس کا جو موضوع ہے، عنوان وہ کیا لگاتے تھے؟ الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، یعنی کلام اور گفتگو فلاں چیز کے بارے میں، جیسے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے، جیسے الکلام فی النبوہ، الکلام فی الامامہ، اس طریقے سے۔ تو الکلام کا ٹائٹل یہ لگاتے تھے، اس وجہ سے اس علم کو کیا کہا گیا؟ علم کلام کہا گیا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، علم کلام کو علم کلام اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ علم کلام میں سب سے پہلی جو بحث جو مسلمانوں کے درمیان چھڑی وہ اللہ کے کلام کے بارے میں۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے، شروع سے تھا یا بعد میں وجود میں آیا ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث تھی، اور یہ بہت زیادہ یہ بحث چلی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا۔ تو جو کلام کی ابتدائی جو بحث تھی، شروع میں جو بحث ہوتی تھی، وہ کلام
خداوندی کے بارے میں بحث چھڑی تھی کہ یہ کلام کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے، تو اس وجہ سے اس علم کو علم کلام نام رکھا۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علم کلام کو اس لیے علم کلام کہا گیا کیونکہ جو علم کلام پڑھتا ہے صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے جو علم کلام پڑھتا ہے، وہ کلام اور گفتگو کرنے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس نے کلام نہیں پڑھا، جس نے اپنے عقائد کو دلیل کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں اپنے عقائد کو نہیں اپنایا، وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتا، نہ توحید کے حوالے سے، نہ نبوت کے حوالے سے، نہ شرعی باقی چیزوں کے حوالے سے۔ لیکن جس نے علم کلام پڑھ لیا، دلائل جو اس میں دیے گئے ہیں، ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو جس انسان نے پڑھ لی ہیں، تو وہ کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلام کرنے میں مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم کلام کہا گیا۔ تو یہ دو تین وجوہات ہیں علم کلام کہنے کی، لیکن ان میں سے کس وجہ کی بنا پر علم کلام کو کلام کا نام رکھا، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ احتمال دیا گیا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کی وجہ سے ہو۔ اب آتے ہیں علم کلام کی تاریخ کے حوالے سے، یہ علم کب سے شروع ہوا۔ دیکھیں، ایک عمومی نگاہ سے جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو علم کلام کی جو بحثیں ہیں یا علم کلام سے مربوط مطالب جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں آپ کو چیزیں قرآن اور حدیث میں ملیں گی، لیکن ایک مستقل علم کے طور پر، ایک جداگانہ علم کے طور پر یہ کب سے یہ علم شروع ہوا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یقینی طور پر بالکل اٹل ایک فیصلہ ہم سنائیں کہ بھئی یہاں سے اس وقت سے یہ علم شروع ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو احتمال دیا گیا ہے، امکان ظاہر کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ پہلی صدی ہجری کے دوسرے نصف میں، پہلی صدی ہجری کے دوسرے حصے میں یہ علم ایک مستقل علم کے طور پر وجود میں آیا ہو، یہ امکان پایا جاتا ہے۔ اور حسن بصری کو اس علم کے حوالے سے ابتدائی شخصیات میں سے شمار کرتے ہیں کہ ان باقاعدہ ان کا ایک کلامی اور عقائدی درس ہوتا تھا اور اپنے خاص وہ نظریات رکھتے تھے، اور ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ معتزلہ فرقہ، کلامی جو فرقہ ہے وہ وجود میں آیا، اشاعرہ وجود میں آیا اور باقی فرقے وجود میں آیا۔ تو پہلی صدی ہجری کے دوسرے نصف کے اندر یہ علم ایک مستقل علم کے طور پر شروع ہونے کا امکان یہ پایا جاتا ہے، یہ احتمال دیا گیا ہے، لیکن یقینی طور پر کب سے شروع ہوا ہے یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو علم کلام کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے علم کلام کی تعریف بیان کی کہ علم کلام وہ علم ہے جو دینی عقائد کے استنباط، تبیین، توضیح اور تنظیم کے بارے میں بحث کرتا ہے اور دینی عقائد کے بارے میں ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتا ہے۔ علم کلام کے موضوع کے حوالے سے کہا ہے کہ موضوع یا خداوند تبارک و تعالی ہیں، خداوند تبارک و تعالی کی صفات اور افعال۔ دوسرا نظریہ علم کلام کے موضوع کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ دینی عقائد، دینی وہ عقیدے کہ جن پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ علم کلام کی وظیفہ اور ذمہ داری کے حوالے سے بیان کیا کہ علم کلام کا وظیفہ دلیل کی روشنی میں ان عقائد کو بیان کرنا، ان کی وضاحت کرنا، قرآن و سنت سے ان چیزوں کو بیان کرنا، ان عقائد کو منظم کرنا اور ایک ایسی دینداری اور ایک ایسے طریقے سے آپ کو دینی اعتقادات کے بارے میں بتانا کہ جو دلیل اور برہان کی شکل میں ہو، محققانہ ہو، تقلیدی نہ ہو، کسی سے سن کر خدا کو مان لیا، کسی سے سن کر نبی کو مان لیا، وہ نہیں، بلکہ دلیل اور برہان کی شکل میں اس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو جان لے، اور یہ چیزیں علم کلام بیان کرتا ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کو دلیل کے ذریعے سے جان لیتا ہے تو یقیناً اس کے فکر پر، عقیدے پر اور اس کے اعمال پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔
علم کلام کے روش کے حوالے سے بیان کیا کہ عام طور پر علم کلام کی جو روش ہے وہ برہان ہے، یقینی دلیلوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور لیکن کبھی کبھار حالات اور واقعات اور مخاطب جو ہے اس کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدل اور خطابہ والی روش سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جدل کیا ہے، خطابہ کیا ہے، انشاءاللہ کسی اور دن اسی کے مناسبت سے بیان کریں گے۔ علم کلام کو کیوں نام رکھا گیا، اس کی 3 وجوہات بیان کی، اور اسی طرح علم کلام کی تاریخ کے حوالے سے بھی 1-2 مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو دینی عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور دینی عقائد کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔